بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے کا آج ہمارا 17واں پارہ ہے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ عز و جل نے مختلف انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ تو 17ویں پارے کا آغاز قرآن مجید کا جو بڑا موضوع ہے یعنی آخرت، اس سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا لیکن وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہیں اور اعراض کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک مثال سے یوں بیان فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان، یعنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی، ان دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہت کم فاصلہ رہ گیا میرے بعد، گویا کہ اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے رسالت کے حوالے سے، رسالت کے عقیدے کے حوالے سے جو خاص طور پہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا، اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو یہ اعتراض تھا کہ انسانوں میں سے کوئی رسول ہماری طرف کیوں بھیجا گیا، کسی فرشتے کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیج دیا گیا۔ تو قرآن مجید کے 3 بڑے موضوعات ہیں جن میں سے توحید، رسالت اور آخرت۔ ان تینوں جو بیسک ہمارے فنڈامنٹل بیلیفز ہیں، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، ان کے حوالے سے مشرکین مکہ جن کی طرف یہ قرآن مجید نازل ہوا، ان کے جو اعتراضات تھے، قرآن مجید ان کو بار بار ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے اور ان کو بڑی حکمت کے ساتھ رسپانس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ سے پہلے بھی اسی طرح سے انسانوں میں ہی رسول بھیجے گئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ انسانوں میں سے ہی تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی ایلینز نہیں تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے مشرکین مکہ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں نہیں پتہ، تاریخ اور ہسٹری تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی یہود النصارہ جن کی طرف نبی اور رسول آتے رہے ہیں، جن کو اللہ عز و جل نے مختلف ادوار میں اپنی مختلف کتابوں کا امین بنایا، تو ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، تو تمہارا یہ اعتراض جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ ایک اور چیز جو کہ اس آیت مبارکہ سے اشارتاً معلوم ہوتی ہے وہ کیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے مراد ایک تو خاص اس کانٹیکس میں اہل کتاب مراد ہیں، اور دوسرا مراد جو ہے وہ اہل علم بھی ہیں، چونکہ اہل کتاب میں سے ظاہری بات ہے مشرکین مکہ نے انہی سے پوچھنا تھا نا جو تورات کے عالم تھے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، یعنی یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں علماء کا مقام اور مرتبہ متعین کر دیا گیا۔ علماء منزل نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول ہے کہ علماء رستہ ہیں، یعنی وہ ایک میڈیم ہے، وہ ایک واسطہ ہیں، جس واسطے اور میڈیم کے ذریعے سے تم اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ سکتے ہو، لیکن وہ منزل نہیں ہے۔ منزل اور مقصود، تمہارا گول، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اصل میں ہمیں جس چیز کی پیروی کرنی ہے وہ اللہ کی کتاب اور وہ سنت رسول ہے، لیکن اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ اہل علم کی جماعت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم جہلاء میں سے ہو، جاہل ہو، اگنورنٹ ہو، تمہیں شریعت کا علم نہیں ہے، تمہیں اسلامک لا کا پتہ نہیں ہے، تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، تمہیں احادیث کا ترجمہ نہیں آتا، تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، تو اہل علم تمہیں بتائیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں۔ تو گویا وہ ایک واسطہ بن جاتے ہیں، پیروی پھر بھی تم ان کے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول کی ہی کرتے ہو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں خاص طور پہ مشرکین اور جو بت پرست طبقہ تھا، اور آج بھی مشرکوں کا ایک بڑا طبقہ اسی عقیدے کا حامل ہے، تو اللہ عز و جل نے مشرکوں کے خاص عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، دیکھو ہم نے زمین اور آسمانوں کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ بہت سارے مذاہب، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، اب جیسے ہندوازم بہت بڑا مذہب ہے، یعنی دنیا کی آبادی کا تقریباً 14%، 14% جو ہے وہ ہندو ہیں، ایک ارب کے قریب ان کی آبادی ہے۔ تو ہندوؤں کے اندر ایک عقیدہ ہے، ان کی ایک بڑی جماعت میں، بڑے طبقے میں، کہ اللہ عز و جل معاذ اللہ فارغ بیٹھا ہوا تھا،
تو اللہ تعالیٰ کو مصروفیت کے لیے، مشغولیت کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ جیسے بچے جو ہیں وہ کبھی آپ نے گلی میں دیکھا ہو کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، ریت کا ڈھیر ہے، اب وہ اس میں گھروندے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، یعنی ان کا ایک شغل میلہ ہے، ان کی ایک مصروفیت ہے۔ تو اللہ کو ایک مصروفیت چاہیے تھی، تو اللہ نے اس کے لیے یہ زمین و آسمان پیدا کر دیا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا۔ جیسے رومنز ایمپرر جو ہیں، جو روم کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے بارے میں ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکھاڑوں کے اندر اپنے دشمنوں کو پھینک دیتے تھے اور درندوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیتے تھے، اور یہ چیز ان کے لیے ایک کھیل تماشا ہوتی تھی، یعنی اس سے وہ محظوظ ہوتے تھے۔ تو بہت سارے جو مین میڈ ریلیجنز ہیں، جو انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، ان میں ایک غلط کانسیپٹ یہ بھی رائج ہو گیا کہ معاذ اللہ عز و جل نے اس دنیا کو ایک کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا ہے۔ جیسے ہندوؤں میں کہا جاتا ہے کہ یہ رام کی لیلا ہے، اللہ نے اپنے لیے ایک مصروفیت تلاش کر لی ہے۔ یہ اس دنیا کی، اس یونیورس کی، اس انسان کی جو پیدائش ہے، اس کی کریشن ہے، یہ پرپس فل نہیں ہے، یہ با مقصد نہیں ہے، یہ بے مقصد ہے۔ تو اس چیز کا قرآن مجید نے رد کیا کہ ہم نے اس زمین کو اور ہم نے آسمانوں کو اور اس کے اندر جو بھی مخلوق ہے، ہم نے اسے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کھیل تماشا بنانا بھی ہوتا تو ہم آسمانوں پہ اپنے پاس بنا لیتے۔ ہم نے اس پوری یونیورس میں، اس کے ایک خاص کونے میں جو ہے وہ ایک چھوٹے سے نقطے کے اوپر، اس پلینٹ ارتھ کے اوپر ہم نے یہ سارا کھیل تماشا لگانا تھا، ہم 7 آسمانوں کے اوپر اپنے پاس لگا لیتے۔ اگر یہ کھیل تماشا لگانا ہوتا تو یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک با مقصد تخلیق ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، دنیا کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ کسی مقصد سے پیدا کیا، اور انسان کا امتحان اور اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس مقصد کو تلاش کرے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کیا کافروں نے غور و فکر نہیں کیا کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اب اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو کلاسیکل تفسیر ہے، قدیم تفسیر ہے، وہ تو یہ ہے کہ زمین کے سوتے بند تھے، اللہ نے اوپر سے بارش کا پانی برسایا اور زمین کے سوتے کھل گئے اور نباتات نیچے سے نکل آئیں۔ تو یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ بند تھے، رتقن کا مطلب یعنی بند تھے، تو اللہ نے ان کو کھول دیا۔ آسمان کے سوتے کھول دیے، یعنی آسمان سے مراد اونچائی ہے، بادلوں کے سوتے کھول دیے، بارش برس پڑی، اور زمین کے جو بند سوتے تھے وہ کھول دیے اور وہاں سے نباتات اگائیں، تو گویا ہر طرف زندگی ہو گئی، آسمان پہ بھی اور اس زمین پہ بھی۔ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، بگ بینگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں فزکس کے اندر، تھیوریٹیکل فزکس میں، اس کے پرسپیکٹیو میں، کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو کانتا رتقن، یہ جڑے ہوئے تھے یا یہ بند تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریشن کے حوالے سے ایک دوسری حقیقت بھی بیان کی، ایک سیکنڈ پرنسپل بھی بیان کیا، جس پہ آج کل کی ماڈرن سائنس بھی اس پہ متفق ہے، ایگری کرتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو، کل شیء حی، ہر جاندار چیز، اس کا ہم نے اس کو پیدا کیا پانی سے، یعنی اس کا اوریجن جو ہے وہ پانی ہے۔ تو ہماری ماڈرن سائنس بھی آج یہی بات کہتی ہے۔ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، کلاسیکل تفسیر میں اس سے مراد یہ ہے کہ پانی سے پیدا کیا، مراد نطفے سے پیدا کیا، سپرم سے پیدا کیا، لیکن جو ماڈرن جو مفسرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کا اوریجن پانی ہے، یعنی ہر چیز جو بھی جاندار آپ کو نظر آئے گی اس کی پیدائش میں، اس کی کریشن میں کچھ نہ کچھ حصہ پانی کا شامل ہے۔ جیسے قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ کیا تو کیا کہا، من طین لازب، ان کو اللہ نے گارے سے پیدا کیا، یعنی مٹی کے اندر پانی ملا کے جو ایک صورتحال بنتی ہے گارا۔ تو گویا کہ ہماری جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ریشو پانی کی موجود ہے، اگرچہ انسانوں کی جو کمپوزیشن ہے، جو ہمارے کمپوننٹس ہیں، ہمارے جو اجزاء ہیں، ان میں غالب جو ہے وہ چیز مٹی ہے، اسی طرح جنات جو ہے ان کی تخلیق اور کریشن میں غالب جو چیز ہے وہ آگ ہے، لیکن یہ ہے کہ پانی ہر جاندار چیز کی تخلیق کے اندر شامل ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس یہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو یہ اللہ عز و جل نے اس طرف اس لیے بھی اشارہ کیا، گویا کہ پانی جو ہے وہ ایک طرح سے حیات بھی ہے، ایک طرح سے زندگی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ وحی کو بھی تشبیہ دیتے ہیں پانی کے ساتھ، جس طرح سے وحی جو ہے وہ ایک حیات ہے، اسی طرح سے پانی بھی حیات ہے۔
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، یعنی میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا تاکہ یہ زمین جو ہے وہ ایک طرف جھک نہ جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے زمین کے اندر کشادہ رستے بنا دیے۔ کبھی آپ نادرن ایریاز میں چلے جائیں، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے رستے بنے ہوئے ہیں اور وہ قدرتی رستے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ رستے کیسے بن گئے، کس نے بنا دیے۔ لعلہم یہتدون، تو یہ رستے اللہ نے بنائے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ رستہ پا سکیں، اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اور پہاڑوں کا زمین کے اوپر گاڑ دینا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی یہ جو زمین کے اندر سٹیبلٹی ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ کس اسٹیبلٹی کے ساتھ یہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ زلزلوں کی صورتحال نہیں ہے، دھچکوں کی صورتحال نہیں ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے خالق نے، اس کے کریٹر نے اس کو اس طرح سے بنایا۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اس کے بھی دو معنی کیے گئے، یعنی قرآن مجید دیکھیں وہ معنی کا ایک بے پناہ خزانہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ قدیم لوگوں نے اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں سمجھا، اور جو جدید لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں سمجھا۔ تو کلاسیکل جو تفاسیر ہیں ان کے مطابق یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت اس معنی میں بنایا کہ شیاطین اوپر جاتے تھے۔ کچھ شیاطین ایسے ہیں جو کہ اڑنے والے ہیں، جن کے پر ہیں، وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو ہے وہ اپلیکیشن کرو، اس کی امپلیمنٹیشن کرو، اس کی تدبیر کرو، تو فرشتے آپس میں اس حکم کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ شیطان کان لگا کے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پہ آ کے پھر جو کاہن ہیں، جو نجومی ہیں، جو شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں، ان کے کانوں میں وہ بات ڈال دیں اور وہ اپنا کاروبار دنیا جو ہے وہ چلا سکیں، اپنی کہانت کی دکان اور بزنس چلا سکیں۔ تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کو مقرر کر دیا جو زور سے شہاب ثاقب جو ہے وہ مارتے ہیں ان شیاطین کو، جو آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کی باتوں کی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ اس کی ایک جو ماڈرن تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اوزون کی ایک لیئر ہے جو اس زمین سے ایک خاص ڈسٹنس کے اوپر موجود ہے، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اور سورج کی جو مضر شعاعیں ہیں، جو نقصان دہ جو ریز ہیں، ان کو وہ لیئر جو ہے وہ زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا، اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہے کہ گویا کہ ہر چیز ہماری لائف کے لیے سپورٹنگ ہے۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور پھر بھی یہ لوگ، یہ جو کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اللہ کی آیات سے اعراض کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور پھر اللہ نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک چیز اپنے دائرے کے اندر تیر رہی ہے، اپنے آربٹ کے اندر وہ ریوالو کر رہی ہے، وہ حرکت کر رہی ہے۔ ابھی ہم اب دیکھتے ہیں، مطلب آج ہمارے بچے جو ہیں وہ چوتھی پانچویں کلاس میں جو سائنس کی بک کے اندر سولر سسٹم، نظام شمسی کا پورا نظام جو ہے وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ 9 یا 8 سیارے سورج کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس نے ان سب کو جو ہے وہ آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جو فزیکل لاز کے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی قدرتیں ہیں، اللہ کے پیدا کردہ قوانین ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں ان لاز کو ختم کر دیں تو یہ سب دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے وقت میں یہی کچھ تو ہوگا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے۔ چوتھے رکوع میں اللہ عز و جل نے آخرت کے احوال میں خاص طور پہ میزان کا تذکرہ فرمایا، بیلنس کا ذکر کیا کہ آخرت میں ترازو لگائے جائیں گے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَادَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل و انصاف کے ترازو ہم قیامت والے دن جو ہے وہ کھڑے کریں گے، لگائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے میزان میں نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اب وہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ گویا کہ اعمال کو تولا جائے گا، یعنی کوانٹٹی نہیں کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے قرآن مجید نے اعمال کی کوالٹی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا۔ یہ نہیں کہ اتنے اعمال کر کے لائے، نہیں، اصل میں جو وزن ہوگا وہ اعمال کی تعداد کا نہیں ہوگا، ان کی گنتی کا نہیں ہوگا، ان کی کوالٹی کا ہوگا۔
تو اس لیے قرآن مجید نے خاص طور پہ اس طرف توجہ دلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس حوالے سے ایک بہت اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور اللہ عز و جل جو ہے وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا اعمال نامہ لے کے آؤ، تو فرشتے اس کے اعمال نامے کو لے کر آئیں گے، اور اس کے اعمال نامے میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ یہاں تک حدیث میں ہے کہ اس کے اعمال نامے میں 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ، جہاں تک تمہاری نگاہ جا سکتی ہے اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا، اور یہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ عز و جل اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے کیا یہ سب تیرے ہیں؟ تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار میرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی دو چار ہوں تو اللہ سے کوئی بندہ عذر خائی بھی پیش کر لے، کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، اتنے گناہ یا اللہ میری ہیں۔ میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، یا اللہ بالکل زیادتی نہیں کی، یہ سب میری ہیں۔ اللہ عز و جل کہیں گے، اے میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا، گھبرا جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں یاد میں نے کوئی نیکی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہیں گے، اے میرے بندے آج کے دن تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یہی بات جو قرآن نے کی، فلا تظلم نفس شیئا، آج تیرے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ کہے گا پروردگار اتنے گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی، 99 رجسٹر اور ایک رجسٹر جہاں تک نگاہ جا رہا ہے، اتنے گناہ۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بطاقہ، ایک ورقہ، ایک پرچی نکالیں گے، ایک کارڈ نکالیں گے، اس کے اوپر اس کی نیکی لکھی ہوگی۔ اس کی نیکی کیا ہوگی؟ بعض روایات میں کلمۃ الاخلاص، اخلاص کے ساتھ، بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کبھی اس نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی ایک تو ہم برائے نام پڑھتے ہیں نا، ایک یہ کہ کبھی دل کسی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی آپ اپنے گھر کی چھت پہ ہیں، آسمان کی طرف آپ نے نگاہ دوڑائی، آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے ستاروں کو دیکھا، آپ نے کہا اتنی بڑی دنیا، یا اللہ یہ آپ کے علاوہ کوئی اس کو تخلیق نہیں کر سکتا، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ خاص کیفیت میں اس کے زبان سے یہ کلمہ نکلا، اللہ عز و جل اس ایک نیکی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، 99 رجسٹر دوسرے پلے میں رکھیں گے، تو حدیث کے الفاظ ہیں اس ایک نیکی کے بوجھ سے وہ 99 رجسٹر ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، یعنی اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو بس کوالٹی کی نیکی کی طرف جو ہے نا وہ توجہ جاتی رہنی چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک دانہ یا کھجور کی ایک گٹھلی اللہ کے رستے میں صدقہ کر کے تمہیں بچنا پڑ جائے۔ تو بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ کھجور کا ایک دانہ پتہ نہیں اس نے کس کیفیت میں وہ کھجور کا دانہ اللہ کے رستے میں دیا۔ تو وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی، کوئی عمل ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ تو کبھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، رستے سے گزرتے ہوئے کوئی پتھر پڑا اس کو دائیں طرف ہٹا دو۔ مطلب قیامت والے دن ہمارے کام وہ نیکیاں آئیں گی جنہیں ہم کر کے بھلا دیتے ہیں۔ بڑی بڑی نیکیاں تو انسان ویسے ہی یاد رکھتا ہے، اور جنہیں انسان یاد رکھتا ہے اور جن سے امیدیں لگاتا ہے، اور وہ چیزیں عموماً کام نہیں آتی، مطلب ان کے اندر ایک شو آف اور ایک ریاری کا بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بس جب بھی کبھی کوئی چھوٹی سی نیکی ذہن میں آئے تو بس اس کو کر گزرنا چاہیے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب رکھنے کے اعتبار سے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ہم حساب رکھتے ہیں۔ اگلی رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انبیاء ہے، تو اس میں مختلف انبیاء کے قصے بیان ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا قصہ ہے، اس کے بعد حضرت ایوب کا قصہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ پہلے بھی ذکر گزر چکا، عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے، تقریباً 2000 سے 2500 BC کے ٹائم پیریڈ کے درمیان۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو حضرت ابراہیم جس تہذیب میں، جس سویلائزیشن میں پروان چڑھے، جس دور حکومت میں وہ پلے بڑھے، تو وہاں کے لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے، جب کہ ان کی عید کا دن تھا اور وہ چلے گئے تھے، تو اس بت خانے کے اندر، معبد خانے میں وہ گئے ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی بت موجود تھے انہوں نے سب کو توڑ دیا، پاش کر دیا، اور جو کلہاڑا تھا جس سے ان بتوں کو پاش کیا تھا، وہ کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ اب جب وہ لوگ اپنے میلے ٹھیلے تھے واپس آئے ہیں اور اپنے معبد خانے میں بتوں کی پوجا کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے جب وہ معاملہ دیکھا کہ وہ تو سب ٹوٹے ہیں، کسی کا کان اڑا ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟
تو آپس میں چے میں گوئیاں ہونے لگیں، تو انہوں نے کہا یہ ابراہیم نے کیا ہے، وہی ہے ایک ہماری قوم میں جو بت پرستی کا شدت سے رد کرتا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے یہ سب کیا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا کہ پیشی ہو گئی بادشاہ کے سامنے۔ قال بل فعلوا کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، تو حضرت ابراہیم نے کہا لگتا ہے اس بڑے نے کیا ہے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، دیکھو کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر لٹک رہا ہے، یہ بڑا ہے، اس سے تم کیوں نہیں پوچھتے؟ ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، پتہ نہیں کن کن مشکلوں سے تمہیں نکال لاتے ہیں، آج ان معبودوں کا کسی نے سر اڑا دیا، کسی نے کان، کسی کا ناک اور کسی کا جو ہے وہ پاؤں اڑا دیا گیا، تو اب یہ جو معبودوں کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو یہ معبود بتا سکتے ہیں نا۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات جو کہ بہت لاجیکل تھی ان کے دل پہ جا کے لگی، تو قرآن نے کہا کہ وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بھائی تم ظالم ہو، مطلب ابراہیم ٹھیک کہتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تو یہ تمہاری حاجتیں کیسے پوری کریں گے؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنا سر نیچا کر لیا شرمندگی کے مارے، اور وہ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے، ہم اس سے کیسے پوچھیں، ان سے کیسے پوچھیں؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو حضرت ابراہیم نے کہا پھر تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ کچھ نقصان دے سکتے، مطلب جو اپنے سے نقصان دور نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ اپنے مارنے والے کا نام بتلا سکیں، اتنا فائدہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے، انتقام تو خیر انہوں نے کیا لینا، انتقام تو تم نہیں لینا ہے، تو جو اپنے آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتے وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، تو تف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو بس اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں جن کو بھی پکارا جاتا ہے، پرانے زمانے میں بت پرستی تھی تو آج اسی کی جگہ قبر پرستی نے لے لی ہے، جو کچھ وہ بتوں کے ساتھ کرتے تھے آج ہمارے ہاں وہی کچھ جو ہے وہ قبروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس وقت بتوں کے گرد طواف ہوتا تھا، اب ایسی مطلب قبریں، ایسے مزار ہیں کہ جہاں باقاعدہ 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، قبر کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس وقت بتوں کے سامنے سجدے کیے جاتے تھے، تو اب لوگ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں۔ اس وقت بتوں کے سامنے جو ہے وہ نظر و نیاز رکھی جاتی تھی، اب وہی حلوے مانڈے جو ہے وہ قبروں کے اوپر جا کے رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت بتوں کے سامنے دیے روشن کیے جاتے تھے، اب قبروں کے اوپر جا کے چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس وقت بتوں سے جو ہے وہ اسی طرح سے مانگا جاتا تھا، آج وہی کام جو ہے وہ قبروں پہ جا کے کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے تو وہ بہت کم لوگ ہیں جو مسجد میں جائیں، سجدے میں گر جائیں، جو 2 نفل پڑھیں، جو اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کریں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو موحد ہیں، اور ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بہرحال بادشاہ تھے، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان، ان کی بادشاہت تو گویا کہ دنیا کے چند ایک بادشاہوں میں سے تھے، وہ تھے دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر ان کی سلطنت قائم تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک جھگڑا، ایک مقدمہ ان کے پاس پیش ہوا کہ 2 لوگ تھے، ایک صاحب کی بکریاں تھیں جو دوسرے کے کھیت میں چر گئی تھیں، اب اس کی فصل ظاہری بات ہے کہ ان بکریوں نے اجاڑ دی تھی، تو اب یہ دونوں لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جو فصل اجاڑ دی ہے بکریوں نے، ان کی قیمت اتنی بنتی ہے، اس فصل کی قیمت اتنی ہے جتنی کی بکریوں کی قیمت ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے، یا میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ بکریاں جو ہے وہ فصل والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک اور بات آتی ہے جو اس سے بہتر فیصلہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ فصل والے کو دے دی جائیں، اور یہ جو فصل ہے یہ بکری والے کو دے دی جائے، اور بکری والے کو کہا جائے کہ اس فصل کو تم تیار کرو اور واپس اسی طرح سے کر دو جیسے کہ یہ لہلہاتی تھی تمہارے بکریوں کے چرنے سے پہلے، اور اتنی دیر تک وہ بکریاں جو ہے وہ فصل والے کے پاس رہن رکھی جائیں، وہ ان کو چارہ وارہ ڈالے اور ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے، تو اس طرح سے جو ہے وہ دونوں کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا
اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو کہ جب وہ فیصلہ فرما رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ ایک قوم کی کھیتی تھی جس میں دوسرے لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جو بھی وہ فیصلہ فرما رہے تھے تو ہم اس فیصلے کے وقت میں جو ہے وہ حاضر تھے، ہم اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ اس فیصلے کی سوجھ بوجھ عطا کر دی۔ ویسے تو فیصلہ حضرت داؤد کا بھی غلط نہیں تھا، لیکن اس میں دیکھیں بکریوں والے کو نقصان ہو رہا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فہم کی، سوجھ بوجھ کی، اللہ عز و جل نے جو ہے وہ تعریف کیا اور کہا کہ ہم نے سلیمان کو ایسا فہم عطا فرمایا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے، مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہمیں یہ بھی ملتی ہے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفاہم سلیمان فاہمنی، اے اللہ اے ابراہیم کے استاذ ہمیں اس طرح سے علم دے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم دیا، اور اے سلیمان علیہ السلام کو سوجھ بوجھ دینے والے ہمیں اس طرح سے سوجھ بوجھ عطا فرما جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے سوجھ بوجھ دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور داؤد ہوں یا سلیمان ہوں دونوں کو ہم نے حکمت بھی دی تھی، دونوں کو علم بھی دیا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور داؤد علیہ السلام ان کی شان تو یہ بھی تھی کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور وہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے تک ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی جو لحن داؤدی بہت معروف ہے، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ زبور جو اللہ کے حمد کے ترانے تھے، جب وہ ایک ردھم میں ایک کیف میں اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے تو وہ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے، پرندے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے نبیوں کے اوپر کی ہیں، کسی نبی کو اللہ نے سوجھ بوجھ دے دی، کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ خوبصورت آواز دے دی، اسی طرح سے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ، یہ سب اللہ نے کہا کہ یہ سب ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے چھٹے رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ بھی جو مفسرین نے اس کا جو ذکر کیا وہ یہی ذکر کیا ہے کہ تقریباً 1000 قبل مسیح ان کا کوئی ٹائم پیریڈ بنتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ان کا قصہ یہ ہے کہ یہ بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت آسائش، بہت نعمتیں، بیوی بچے، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کے پاس تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی تھی ان کو وہ سب اللہ نے واپس لے لی۔ یہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اس بیماری میں ان کے بیوی بچے، ان کے گھر والے سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، مال بھی سب کچھ جاتا رہا، اور بعض صحیح روایات کے مطابق 12 سال تک اس بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ تو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے رب مجھے چھوا ہے بیماری نے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں، یا اللہ مجھے بیماری چمٹ گئی ہے، میری جان نہیں چھوڑ رہی۔ اب اس سے ایک اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں انبیاء تک مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں، مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک دعا میں جلدی نہ کی جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دعا میں جلدی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں جلدی یہ ہے کہ ایک آدمی دعا کرے اور کہے کہ اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کر رہا، دعا قبول ہی نہیں کر رہا۔ تو دیکھیں انبیاء کی جو دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں نقل کی ہیں، اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک نبی 12 سال تک دعا کر رہے ہیں پھر جا کے دعا قبول ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ادھر سے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر سے دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک انسان کو ایک خاص وقت تک کسی آزمائش میں رکھتے ہیں، تو بس انسان لگا رہے دعا کرتا رہے، اور جو لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جو مایوس ہو کے دروازہ کھٹکھٹانا ہی بند کر دے تو اس کے لیے دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا، یہ گویا کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں اگر وہ دعا قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا کی تھی، فلاں وقت میں یہ دعا کی تھی، تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یہ دعا کی تھی، یہ سب کچھ میں نے تجھے آج دے دیا۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، پھر تو ہم ہر وقت دعا ہی کرتے رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی ہر وقت تمہیں دیتا رہے گا، یہاں نہیں دے گا تو آخرت میں دے گا۔ تو دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، تو دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ تو ایوب اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے پکارا ہے میرے پروردگار مجھے بیماری جو ہے وہ چمٹ گئی ہے،
اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور جو بھی ان کو تکلیف تھی اس کو ہم نے ان سے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہم نے ان کے اہل و عیال ان کو واپس لوٹا دیے اور اتنے ہی اور بھی واپس کر دیے۔ اولاد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، بیویوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، یہ سب ہماری رحمت ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اس میں نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ انبیاء کے جو واقعات ہیں یہ عبرت کے لیے۔ 7ویں رکوع میں اللہ عز و جل نے خاص طور پہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کچھ پرنسپلز کے اوپر چلا رہے ہیں، تو ان پرنسپلز کا اللہ تعالیٰ، ان اصولوں کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، جن کو قرآن مجید نے سنن کا نام بھی دیا۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کے طریقے ہیں۔ جس طرح سے فزیکل لاز ہیں، اسی طرح سے کچھ اور لاز بھی ہیں جن کے اوپر یہ کائنات چل رہی ہے، وہ کچھ اخلاقی اصول ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ عز و جل یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا اپنی حمد و ثنا کے بعد، اپنے ذکر کے بعد، کہ اس زمین کا وارث ہم اپنے نیک لوگوں کو بنائیں گے۔ اس کے پھر دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ اس زمین سے مراد جنت کی سرزمین ہے، کہ جنت کے وارث صرف اور صرف اللہ کے نیک لوگ ہوں گے۔ دوسری، اس زمین سے مراد یہ دنیا کی سرزمین بھی مراد لی گئی ہے، کہ اگر تم ایمان والے ہوگے اور عمل صالح نیک اعمال کرتے رہو گے، جیسا کہ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ کہا، تو اس دنیا کا اقتدار ہم تمہارے سپرد کر دیں گے، اس دنیا کی حکومت، اس کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ تو فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس دنیا کے اصل وارث کون ہیں؟ وہ نیک لوگ ہیں، وہ صالح لوگ ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ شر کی تہذیب، کفریہ تہذیب، آپ دیکھیں گے بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں، رومنز پیدا ہوئی ہیں، گریکس پیدا ہوئی ہیں، سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ ہیں، دنیا کا شاید سب سے بڑا بادشاہ گزرا، کہاں ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ آج گریک جو ہے، آج یونان جو ہے، وہ دنیا کا بس چھوٹا سا ایک ملک ہے اور اپنی اکانومی کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ رومن امپائر جو ایک وقت جو ہے وہ مطلب جس کا ڈنکا بجتا تھا، سپر پاور تھی، آج اس کو کون جانتا ہے؟ پرشین امپائر تھی، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہو گئیں، ختم ہو گئی، مٹ گئیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تہذیب باقی ہے، اور وہ مسلم تہذیب۔ 1400 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک 1400 سالوں سے پوری آن بان شان کے ساتھ، ٹھیک ہے اتار چڑھاؤ آیا، لیکن اس اتار چڑھاؤ کے باوجود اس وقت دیکھیں کہ دنیا کے 56 پلس کے قریب 56 سے زیادہ ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے، 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے ہیں، دین اسلام جو ہے وہ مٹ گیا ہے؟ نہیں، پوری آن بان شان کے ساتھ 1400 سال سے موجود ہے۔ دنیا کی کوئی بھی تہذیب اتنا لمبا عرصہ سروائیو نہیں کر سکی، ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ اس کے اندر سے جو ہے وہ کوئی اینٹی تھیسس پیدا ہوتا ہے، تھیسس ہوتا ہے، پھر اینٹی تھیسس پیدا ہوتا ہے، اور وہ آپس میں لڑ کے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ جیسے کیپٹلزم کے مقابلے میں کمیونزم آیا، اور آپس میں جو ہے وہ رشیا اور امریکہ جو ہے وہ لڑ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمزور کرتے رہے۔ تو ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں ایک تبلیغ کی بات ہے، یعنی اللہ ان تک ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سورہ انبیاء کے بعد اگلی جو سورہ ہے سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے موضوعات جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ سورہ حج کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع خود حج ہے۔ اس کے علاوہ اس کے شروع کے جو موضوعات ہیں ان میں سے قیامت ایک بڑا موضوع ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے موضوعات میں سے بڑا موضوع جو ہے وہ قیامت بھی ہے، آخرت کا دن۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے اس کو وہ بھول جائے گی، یعنی ماں جو ہے اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، ایسے نہیں بھول سکتی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ جو ہے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ وتری الناس سکارا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو، وما هم بسکارا، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ وہ جو قیامت کے احوال وہ دیکھ رہے ہوں گے، سامنے جو جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ عز و جل آدم علیہ السلام کو پکاریں گے قیامت والے دن اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ کی اولاد میں جو جہنم کا حصہ ہے اس کو نکالیں۔ تو حضرت آدم نے کہا
اے میرے پروردگار کتنے لوگ جہنم کے لیے نکالوں؟ تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 نکال کے جہنم میں ڈال دیں۔ تو اس وقت حدیث کے الفاظ ہیں کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ لوگ جیسے انہوں نے نشہ کیا ہو، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، یعنی ان کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور تمہارے لیے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم جنت کا جو ہے وہ 1/3 ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے کہ تم جنتی لوگوں کا نصف ہوگے، یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اس کا نصف جو ہے وہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے ایک انسانی رویے کی طرف توجہ دلائی۔ تو قرآن مجید کے بڑے موضوعات میں سے انسانی رویے بھی ہیں، انسانوں کا ایٹیچیوڈ، ان کی بیہیویئر۔ قرآن مجید ان کو ڈسکس کرتا ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، اس کی پرسنل گرومنگ ہو۔ تو ان رویوں میں سے ایک منافقت کا رویہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور وہ رویہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، یعنی ایک آدمی جیسے سمندر کے کنارے کنارے بس لہروں کے اندر نہیں جانا چاہتا، نہانا بھی چاہتا ہے، سوئمنگ بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن کنارے کنارے اپنی جان بچاتے ہوئے۔ تو کچھ لوگ اس دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے کنارے۔ یہ منافقین کا ایک رویہ تھا کہ نماز پڑھ لیتے تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جہاد اور قتال کی بات آتی تھی تو کان دبا کے نکل جاتے تھے، جان دینی پڑتی تھی۔ اللہ کے راستے میں جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، کیونکہ مال کی محبت تھی۔ مال خرچ کرنا بہت مشکل لگتا تھا، تسبیح کرنا آسان لگتا تھا، عبادت کرنی آسان لگتی تھی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو دین کو ایسے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کہ آسان آسان باتوں پہ عمل کر لیں، مشکل چھوڑ دیں۔ پردہ مشکل لگتا ہے، پردے پہ عمل نہیں ہو سکتا، نمازیں پڑھوا لیں، ٹھیک ہے، داڑھی رکھوا لیں، داڑھی رکھ لیں گے، لیکن حرام سے بچنا یہ بہت مشکل ہے۔ بھائی آج کل کے زمانے میں حرام حلال کمانا نہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، سود نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے تو پھر کیسے کاروبار کیسے چلے گا؟ یہ باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، مذہبی لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑ رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے تو بڑا مطمئن ہے، جیسے منافقین کو اگر کوئی مال غنیمت کی تقسیم کی بات آتی تھی بڑے مطمئن ہوتے تھے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ۔ اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی نقصان میں، آخرت بھی نقصان میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو سری گھاٹے میں۔ اللہ کی طرف سے آسائش ہے، آسانی ہے تو دین کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، آپ کون سا دین بھی بھلا دیے، کفر کی طرف چل پڑے۔ 11ویں رکوع میں اللہ عز و جل نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے اللہ نے شرک کی مذمت بیان، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، رستے میں ہی اس کو پرندوں نے اچک لیا، او تحوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا اس کو تیز آندھی اور ہوا نے اٹھا لیا اور دور کی کسی زمین میں پٹخ مارا، وادی کے اندر دے مارا۔ یہ کہتے ہیں آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ یہی مشرک کی صورتحال ہوتی ہے، ایک آستانے سے مایوس ہوا، اب دوسرے کے چکر لگا رہا ہے، دوسرے سے مرادیں پوری نہیں ہوئیں، اب تیسرے مزار کے گرد جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، تیسرے سے جو ہے وہ مرادیں پوری نہیں ہوئی، اب چوتھی قبر کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ مشرک جو ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، ساری زندگی جو ہے وہ اپنے معبود جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ مواہد جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگ کے مطمئن بھی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتے بھی رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کی مثال، مشرک کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے جہاد اور قتال کی علت بیان کی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں طبعاً انسان جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لڑائی کو، مرنے مرانے کو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں اگر سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر آپ ڈٹ جاؤ، اب بزدلی دکھانا، جنگ اگر تمہارے اوپر تھوپ دی جائے اب منہ پھیر لینا، اب یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو اللہ نے جو جہاد اور قتال کی اجازت دی وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا تھا، تو ظلم کے بدلہ لینے کے لیے ان کو اجازت دی گئی۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی جن کے اوپر ظلم ہوا۔ مکہ میں شدید قسم کی پرسیکیوشن ہوتی تھی، مسلمانوں کو شدید قسم کی جو ہے وہ تعذیب کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوتا تھا، گرم کوئلوں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن الارت کے ساتھ کیا ہوتا تھا، جو مسلمان ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے، اتنا عذاب، اتنی تکلیف، اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ لوگ ایمان لانے سے پہلے جو ہے وہ 100 مرتبہ سوچتے تھے۔ تو اب جب مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بن گئی مسلمانوں کی، تب مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کافروں سے قتال کی، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اس ظلم کے بدلے کے لیے۔ تو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کے اوپر لازماً قدرت رکھتا ہے، لازماً قدرت رکھتا ہے۔ 12ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے کافروں کے ایک رویے کی طرف اشارہ فرمایا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا واذان یسمعون بہا، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، یہ کافر، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات، پچھلی قوموں کے کھنڈرات جو آج بھی موجود ہیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں تفہیم القرآن، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ وزٹ کیا ان مقامات کو اور ان کی امیجز دی ہیں، قوم تمود، اسی طرح قوم شعیب، ان کے جو مسکن تھے آج بھی وہ موجود ہیں پہاڑوں کے اندر جہاں وہ رہتے تھے۔ اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ وہ بستیاں تھیں جن کے قریب سے ان کے قافلے گزرتے تھے مشرکین مکہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی بڑی بڑی قومیں پیدا ہوئی تھیں، وقت کی سپر پاورز، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، آج وہ دنیا میں موجود نہیں۔ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، بس ان کے پاس دل نہیں ہے جن دلوں سے یہ سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، ان کے پاس کان نہیں ہے جن سے یہ سنیں، فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، دیکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ اب یہ جو دل سینے کے اندر دھڑک رہا ہے، اللہ نے کہا یہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو ویسے تو کافروں کے پاس جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی موجود تھی، کان بھی موجود تھے، تو جس طرح یہ ہمارا ظاہری وجود ہے، فزیکل باڈی ہے، اس کی سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، اس کا سوچنا سمجھنا، اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر ایک روحانی وجود رکھا ہے، انسان کی روح، وہ بھی سوچتی سمجھتی ہے۔ تو کافر کی روح جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے، وہ اندر سے بالکل مر جاتا ہے، اس کی روح نہ سوچتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اس لیے اسے حق نظر نہیں آتا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اصل دیکھنا تو روح کا دیکھنا ہے، اصل شخص تو وہ بصیرت والا ہے کہ جس کی روح دیکھ رہی ہے۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، دیکھو ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا، عبادت کا ایک طریقہ ہے، قربانی کا ایک طریقہ ہے، ہر امت کے لیے ایک شریعت تھی، یہود کی ایک شریعت تھی، عیسائیوں کی ایک شریعت تھی، ہم ناسکو، وہ اس کے مطابق عمل کرتے رہے اپنے اپنے وقتوں میں۔ فلا ینازعنک فی الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آپ سے آپ کے دین کے معاملے میں نہ جھگڑا کریں، کیونکہ ان کے وقت کے حساب سے وہ دین سوٹیبل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو شریعت نازل کی تھی وہ اس وقت کے اعتبار سے بالکل بہترین تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے وقت کے اعتبار سے بہترین تھی، لیکن اب آپ کے وقت کے اعتبار سے اب یہ وہ شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت نازل کی ہے، جسے ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو اس پہ ان کو آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، لیکن اگر وہ جھگڑتے ہیں آپ نظر انداز کریں، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو پکارتے رہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں اور کہیں کہ جی ہمارے نبی کے اوپر تو یہ شریعت نازل ہوئی تھی تو آپ کے نبی کی شریعت کیوں مختلف ہے، اگر اس حوالے سے وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اور آپ کو مجبور کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری شریعت پہ عمل کریں، یعنی یہود و نصارہ اگر آپ سے یہ کہتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو نا، تم اپنی شریعت پہ عمل کر رہے ہو نا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں، ہمیں ہمارے حساب سے عمل کرنے دو۔ تو یہ آخری جواب ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم آپس میں مسلکوں کو بھی یہ جواب نہیں دیتے۔ اب دیکھیں نا، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ آپ اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، اتنا الجھ پڑ نہیں، یہی بس اسی کے اوپر عمل کرو،
بھائی آپ نے ایک چیز کو صحیح سمجھا، آپ نے اس کو بیان کر دیا، ٹھیک، اب زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے آپ اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آخری رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے پھر سے جو ہے وہ شرک کی مذمت بیان فرمائی، جو کہ قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال آپ کے لیے بیان کی جاتی ہے، اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا جائز نہیں ہے، کسی سے بھی دعا جائز نہیں ہے، کسی صاحب قبر سے دعا جائز نہیں ہے، کسی مزار کے اوپر جا کے کوئی دعا کرنا جائز نہیں ہے، کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے مانگنا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، اس کو قرآن مجید نے کھلم کھلا شرک قرار دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کسی سے دعا نہیں کر سکتے، جسے ما فوق الاسباب دعا کہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کسی سے کوئی تعاون لے لینا، یہ تو دنیا میں چلتا ہے، یہ تو دنیا کے اصولوں کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو، اس کو دعا تو نہیں کہتے، اس کو کون دعا کہتا ہے؟ تو دعا تو یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں۔ تو ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ تمہارے لیے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ تو اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو گڑمٹ کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بھی تو تعاون لے لیتے ہیں، زندہ لوگوں سے بھی تو تعاون، ان سے بھی تو پانی کا گلاس مانگ لیتے ہیں۔ بھائی زندہ آدمی سے میں پانی کا گلاس مانگ لیتا ہوں، اللہ سے نہیں مانگتا، پانی کا گلاس اللہ سے نہیں مانگتا کہ مجھے لا کے جو ہے وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ اللہ سے جب میں دعا کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ اسی چیز کی دعا کرتا ہوں نا۔ اب پانی کا گلاس میرے سامنے پڑا ہے، میں خود اٹھا کے لے سکتا ہوں، یا میرا بچہ مجھے جو ہے وہ پکڑا سکتا ہے، تو اب میں اس کی دعا تو اللہ سے نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کا مطلب یہ ہے جو ما فوق الاسباب ہو، جو اسباب سے اٹھ کر ہو، جس کے اسباب اب مجھے نظر نہیں آ رہے، تو اب میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اب اسباب نظر نہیں آ رہے، جو آپ کے فزیکل لاز ہیں اس راستے سے تو اب یہ چیز مجھے ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو آپ ہی کو مہربانی کریں، آپ ہی مجھے وہ عطا کر دیں۔ تو اب وہ ایک سپر نیچرل قسم کی چیز بن جاتی ہے۔ اب اس کی امید جو ہے وہ لوگ مردوں سے کرتے ہیں، بتوں سے کرتے ہیں۔ اس چیز کو قرآن مجید نے جو ہے وہ شرک قرار دیا۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن سے تم دعائیں کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، سب کے سب جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو تمہیں بیٹا کہاں سے دے سکتے ہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ اڑا کے لے جائے تو وہ اسے چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ بتوں کے سامنے استھان ہوتے تھے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ نظر و نیاز رکھ جاتے تھے، اب مزاروں کے اوپر جا کے لوگ جو ہے وہ حلوے مانڈے رکھاتے ہیں، اس کے اوپر مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں، وہ دیے جلا کے آ جاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، رات کو کوئی جو ہے وہ نشئی آتا ہے اور وہ دیے اٹھا کے لے جاتا ہے، تو وہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے کسی مرید نے، ان کے کسی مجاور نے ان کی قبر پہ روشنی کا جو سامان کیا تھا وہ اس سامان کی حفاظت کر سکتے، وہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، تو وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان کے سامنے جو حلوے مانڈے رکھے ہوتے ہیں ان کی قبروں کے اوپر، ان کے استھانوں کے سامنے، اس میں سے کچھ اڑا کے لے جائے تو اس کو چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو کتنا کمزور ہے جو طلبگار ہے، جو مانگنے والا ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے، وہ بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ نو ڈاؤٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور آپ سے دعا کرواتے تھے، تو کسی زندہ آدمی سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں اور اسے کہیں آپ اللہ کے نیک آدمی، آپ میرے لیے دعا کریں، جیسے ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا، جس کو ہم اپنے سے اچھا بہتر سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپ کی قبر پہ گئے ہوں اور پھر صحابہ کرام نے آپ سے کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو یہ ہوا کہ جب قحط پڑا ایک مرتبہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو بلوایا جو رسول اللہ کے چچا تھے، اور ان سے کہا کہ آپ دعا کریں، اور حضرت عمر نے صحیح روایت کے مطابق یہ الفاظ کہے کہ اللہ عز و جل، جب تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے، کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب اللہ کے رسول نہیں ہے تو یہ آپ کے چچا ہمارے درمیان موجود ہیں،
تو ان کے واسطے سے یا ان کو وسیلہ بنا کے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش نازل فرما دی، قحط دور ہو گیا۔ تو زندہ آدمی سے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اللہ سے آپ کے حق میں دعا کر دے، لیکن یہ ہے کہ مردہ سے دعا کروانا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، تو یہ ما فوق الاسباب آ جاتا ہے، یہ شرک کی قسم ہے۔ اس کو قرآن مجید نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے۔ فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 0592913102741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB۔